अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आम तौर पर आपके सामने सियासी और समाजी जो इश्यूज़ हैं उन पर बात करने के लिए हाज़िर होते हैं, लेकिन आज एक ख़ास इशू है। ख़ास इशू क्या है? एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रही है, ये है लाहौर का चंबा हाउस, जिसको फेडरल लॉजेस भी कहा जाता है। चंबा हाउस की तारीख़ क्या है, कौन सी बड़ी शख्सियात यहाँ पर क़याम पज़ीर रहीं और यहाँ पर क्या क्या होता रहा। ज़बान ज़द-ए-आम बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन यहाँ के साबिक़ कंट्रोलर जो हैं वो उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ जो लोग रहते रहे थे उनकी सरगर्मियाँ क्या होती थीं और यहाँ रहने के लिए कौन कौन ऐसी शख्सियात जो हैं वो मामूल के मुताबिक यहाँ पर आती थीं। ख़ास तौर पर अक्रॉस द कंट्री अगर बात की जाए तो तमाम सूबों से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर जो बड़ी बड़ी सियासी समाजी शख्सियात हैं वो यहाँ पर रिहाइश पज़ीर रही हैं। ये बुनियादी तौर पर कश्मीर की एक स्टेट थी चंबा, जिसके राजा ऑफ चंबा की मलकियत ये है। 1880 में बताया गया है, ये जो दस्तयाब मालूमात है उसके मुताबिक इसको तमीर किया गया। भरी सिंह ने तमीर करवाया और इसको तमीर करने में, डिज़ाइन करने में भाई राम सिंह जिसके इसके आर्किटेक्ट थे और उन्होंने ये सारा जो है बनवाया। इसमें कमरे कितने हैं, शान व शौकत इसकी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसी वाले से हम अब बात करते हैं। साबका कंट्रोलर हैं यहाँ पर, शाहिद हैं बहुत सारी चीज़ों के, इनसे बात भी करते हैं। अब्दुल हमीद सरोही हैं, ये साबिक कंट्रोलर, रिटायर्ड यहाँ से हैं। बहुत शुक्रिया हमीद साहब, आप बताइएगा, आप तो अच्छी खासी तारीख़ के शाहिद हैं। जी राव साहब, बिल्कुल। मैं सन 1985 में इधर अपॉइंट हुआ था, ठीक है ना, और अपना 2021 में मैं यहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ। ये बीच में फिर ये कोई नैब के पास रहा काफ़ी देर, ये अपना चंबा हाउस। उससे पहले जो है अपना ठहरने की आप बात करते थे, यहाँ पे गुलाम खासा ठहरते रहे हैं। अच्छा, साबिक सदर मुमलिकत यहाँ पे 2 नंबर ब्लॉक में आपको उनकी खिदमत करने का भी मौका मिला? जी बिल्कुल। ज़रा दूर दूर क्या आदत थी वैसे यहाँ पर, उनकी रूटीन क्या होती? उनकी रूटीन बहुत जैसा होता है ना, नाप तोल वाला बंदा। अच्छा, अगर उसने अंगूर उसने गिन के रखने हैं। अच्छा, कंजूस थे या म्याना रवि इख्तियार करते? बस मतलब ठीक, ऐसे नहीं थे जिस आजकल का दौर चल रहा है ना, ये शाहना ऐसा नहीं। साबिक सदर कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, वो भी यहाँ पर अपना, वो तो अभी की ही बातें हैं, मेरा ख्याल है वो तो 1988-89 की बात है। सरदार साहब वहाँ से आते थे, कयूम सदर से वो गालबन, फिर वज़ीर आज़म भी रहे कश्मीर के, वो भी यहाँ पे आकर ठहरते रहे। इससे पहले वो ये दावा करते थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी। हाँ, वो ये कहते थे ये चंबा की रियासत है कश्मीर की, तो उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा ही है। इसमें कितने कमरे हैं? इसमें टोटल 72 हैं जी, मुख्तलिफ ब्लॉक में। इस ओल्ड जो बिल्डिंग है, जो हिस्टोरिकल 4 रूम है। अच्छा, इसमें 4 कमरे हैं और ये राजा के अपने? हाँ, ये उसी टाइम की बनी हुई है, यानी कि पार्टीशन से बहुत पहले की, 1880 साल बना रहे हैं, जबकि बाकी फिर ये ब्लॉक बाद में बने हैं। इसमें फिर काफ़ी लोग, यूसुफ अगलानी साहब मजलिस शुरा के जो मेंबर थे वो भी कुछ देर ठहरे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा जावेद हाशमी साहब भी यहाँ पे ठहरे हैं और काफ़ी शख्सियत। और मौलाना फजल रहमान साहब के मुतालिक तो उनका तो ये दफ्तर रहा है मुस्तकिल कई साल है। वो अपना क्या ना, वो अपना उनकी हाउसिंग, ये क्योंकि मिनिस्ट्री हाउसिंग यूनिवर्सिटी के अंदर फेडरल किया, तो ज़ाहिर है उनके जो मिनिस्टर रहमतुल्लाह काकड़ साहब हो गए या दुरानी साहब हो गए, वो इधर ठहरते थे, तो ज़ाहिर है फिर अवाम भी आती थी वो अपना। अच्छा, है तो ये वैसे हिस्टोरिकल साइट। हमीद साहब, आप यहाँ रहे हैं और विटनेस में बहुत सारी चीज़ों की, ये बताइए कि यहाँ मनफी सरगर्मियाँ बड़ी रिपोर्ट होती रही हैं मुख्तलिफ लिहाज से, कोई ग्रुप हुआ करते थे ख़वातीन के, वो क्या स्टोरीज? देखें जी, ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ, गेस्ट हाउस है। हाँ, गेस्ट हाउस में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। बुराई किस कोशिश तो हमारी यही रही है। किसको आपने करीब से देखा? नहीं, वो अब मैं नाम बताऊं तो नहीं, फिर भी बेहतर नहीं है। अपना राव साहब, कौन क्या करता रहा है? मुझे सारे अच्छे थे। ये तो आप मुस्बत फिक्रा बोल। नहीं, मैं वो देखें, वो हर एक की अपनी अपनी। अच्छा, वो 9 ख़वातीन नायका, वो क्या किस्सा था? सर वो तो एक वक्त था, उनका तो अखबार में भी बड़ा उस टाइम आया है, मतलब कहने का कि वो पूरा एक एडिशन जारी हुआ। हाँ, तो वो फिर उसके लिए वो कौन थी? वो फिर ये किया हमारे अफसरान ने कि फिर हमने बाकायदा तौर पे IG DIG से मीटिंग करके फिर उन्हें जनाब अरेस्ट करवाना शुरू किया। फिर रेटें हुई यहाँ पे, खुद करवाई। नहीं तो वो खुद आ जाती थी अंदर? ज़ाहिर है वो मतलब कहने का, आप जिस तरह कोई
تعلق والا ہے تو ہم نے اسے ملنا ہے، تو ظاہر ہے اس باہر میں اس طرف پھر جاتے تھے. تو یہ ہم گیسٹ ہاؤسز میں ظاہر ہے مطلب کہنے کا گیسٹ ہاؤس ہے. سنا ہے بڑے یہاں پہ رنگین راتیں گزرتی رہی ہیں لوگوں کی. صاحب اب دیکھیں بات یہ ہے کہ نا زبانیں سے دیا ہمیں تو ہاں ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے، اسے ہمیں کیا لینا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. ہماری نہیں راتیں رنگین نہیں رہی مختلف یہاں پر شخصیات کی. ظاہر ہے مطلب کہنے کا کہ راتیں کس کی کون نہیں رنگین کرتا، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے. چاند ایک ہی ہوتے ہیں جب یہاں رہنے کا مقصد ہی رہا ہے. نہیں یہاں رہنے کا مقصد، اور میں نے بڑے بڑے نیک لوگ بھی دیکھے ہیں. اچھا مثلاً وہ اپنا مولانا وہ جو جن کا مرڈر ہو گیا تھا، کیا تھا، مولانا سمیع الحق صاحب. سمیع الحق صاحب رائے شریف بھی یہاں پہ عبد الغفور حیدری صاحب اب بھی رہتے رہے ہیں، شاہد الرحیم فاقی بھی رہتے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے مطلب شریف لوگ مطلب اس طرح. اچھا اور اس کے علاوہ کون سی اور بڑی شخصیات جو یہاں پہ قیام پذیر رہی ہیں جن سے کوئی واقعات جڑے ہیں؟ واقعات تو دیکھیں اپنا جس طرح یہاں پہ ایک دفعہ پتہ نہیں وہ ایک ایم این اے اس کی گیسٹ تھی، وہ بیچاری اندر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی. وہ کون تھی؟ ہارٹ اٹیک ہوا یا جو بھی ہوا. تو اس طرح کا ہو ہی جاتا ہے. یہ ہوا ہے. کون سے ایم این اے؟ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. آپ نے ساری زندگی یہاں پہ گزاری ہے. نام میرے ذہن میں آپ نے 40 سال گزارے ہیں ادھر. ایک ایم این اے تھے. کیا اپنی کتاب لکھنے کا پروگرام تو نہیں آپ؟ زندگی میں تو یہ کتاب اوپن کروں گا نا تو پھر ٹھیک نہیں رہے گا معاملہ. اچھا ہاں وہ پھر یہ پردہ نشین ہے. مرنے کے بعد اوپن ہو جائے کہ مجھے تو نہ مارے گا. نہیں لکھا ہے کچھ آپ نے ویسے؟ نہیں میں نے کچھ نہیں لکھا. لکھا تو ہوگا. بڑے شرارتی لگ رہے ہیں. نہیں کیونکہ آپ اینی شاہد ہیں بہت ساری چیزوں. نہیں ایسی بات اینی شاہد واقعی اس میں کوئی نہیں. دیکھیں سن 85 میں کیا عمر ہوگی میری، ٹھیک ہے نا. اور 85 میں اگر آپ 20 سال کی. نہیں یہ تو میں 21 میں ریٹائر ہوا، 21 کے آخر میں اکتوبر میں، یعنی 21 بھی پورا لگا. 85 میں آپ بھرتی ہوئے؟ 85 میں بھرتی ہوا. تو 36 سال تک آپ نے نوکری. ٹھیک ہے نا. اور یہیں پہ رہے؟ نہیں بیچ میں میری ٹرانسفر ہوئی ہے. کچھ عرصہ میں پشاور بھی رہا ہوں، اپنا یہ اسلام آباد. میوزیکل نائٹس بھی ہوتی تھی یہاں؟ نہیں میوزیکل نائٹ کوئی نہیں. اس کے بعد کچھ عرصہ میں رہا ہوں کوئٹہ بھی. گیسٹ آ گئے وہ میوزک میں؟ نہیں ہاں ایسے دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو کچھ بھی ہوا اندر ہی ہوا ہے یہ کہہ لیں. نہیں ایسی دیکھیں میری بات سنیں، یہ نا باہر سے لگتا ہے، باقی اگر اندر آئے تو ایسی چیز نہیں ہے. یہاں پہ فیملیز ٹھہرتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ابھی یہ مطلب لگے گا فیملی جا رہی تھی، تو ایسی بات نہیں ہے. ہاں اپنے کمرے میں انڈیویجول کوئی اپنا کرتا ہو تو اس کا اچھا یہ چمبا ہاؤس جو ہے وہ اگر کسی نے بھی بک کروانا ہو تو وہ آسانی سے کروا سکتے ہیں؟ یہ منسٹری ہاؤسنگ سے بک ہوتا ہے جی. بس یہاں پہ اس کے علاوہ ڈائریکٹ بھی آپ آ سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ ہاں یہ ہے کہ اگر خود ایم این اے وغیرہ ہیں، اگر روم خالی ہے تو مطلب مل جائے گا. اس کے علاوہ نہیں ملے گا یعنی جنرل پبلک کے لیے نہیں ہے؟ اچھا یہ عوامی نمائندوں کے لیے؟ جی سابقہ عوامی نمائندوں کے لیے. جی جی. اور فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو بیوروکریٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے یا ایم این اے فیڈرل کے ہوتے ہیں. کوئی ایک واقعہ بڑا آپ سے منسوب ہے جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے. اچھا اچھا اچھا. جاوید ہاشمی صاحب کا کمرہ آپ نے کسی کو دے دیا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کس طرح ٹیکل کیا؟ صاحب آپ نے نا وہ کیمرے سے ہٹی بھی باتیں یہاں پہ چھیڑ دی ہیں تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. جاوید ہاشمی صاحب بہت نائس بندے ہیں، بہت پیار کرنے والے، بہت شفیق. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک جب جاب کر رہا ہوتا ہے نا بندہ تو ایک تعلق داری کے بن جاتے. میرا ایک تعلق تھا، میرا ایک دوست تھا بہت کلوز، ابھی بھی ہے، اپنا ایم این اے تھے اس ٹائم. اور اپنا کیا نام ہے وہ آگے تو کمرہ خالی تھا. ہاشمی صاحب کا کمرہ تھا. ہاشمی صاحب کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے، تو ہاشمی صاحب کا وہ کمرہ میں نے دے دیا انہیں. کبھی کھول دیتا ہوں فی الحال، چلو بیٹھو تو صحیح. اس کے بعد رات کو 9 بجے کمرہ خالی ہو گیا، دوسرا میں نے ادھر شفٹ کر دیا. وہ کہ انہوں نے وہ سگریٹ وغیرہ پی اس کمرے میں، واش روم استعمال کیا، تو وہ اپنا اسمیل تھی کمرے میں. ہاں اسمیل بھی تھی، وہ سگریٹ کے گل بھی پڑے ہوئے. تو ہاشمی صاحب رات کو آئے ہیں تو آ کے نا انہوں نے دیکھا ہے میرا کمرہ استعمال ہوا. اسے چوکیدار کو کہا ہاں بھی یہ میرا کمرہ کس نے استعمال کیا؟ مجھے تو پتہ نہیں تھی. انہوں نے کہا بلاؤ اپنے انچارج کو. تو جی وہ مجھے بلایا رات کو، میں ادھر ہی تھا. تو میں گیا، میں سوچ رہا ہوں کہ یار ہاشمی صاحب کو کس طرح ٹیٹل کر رہا ہے. تو سوچتا رہا، میں گیا وہ اندر. تو ہاں بھی میرے کمرے میں کون تھا؟ میں سر وہ بڑے میرے محسن ہیں صاحبزادہ فیض الحسن لیے. تو وہ کمرہ خالی کوئی نہیں تھا، میں نے انہیں بٹھا دیا تھا یہاں پہ. دوسرا سر میں چھوٹا سا تھا، آپ جوان تھے،
اور نہ میں نعرے لگاتا تھا ہاشمی ہاشمی ایک بہادر آدمی، ہاشمی ہاشمی پرانی نارکلی چوک میں لاہور سے الیکشن لڑے تھے. کہتے اچھا ہاں، انہوں نے مجھے پکڑا، ادھر سے چومنا شروع کر دیا، ادھر سے چومنا، انہیں ادھر سے بٹھا لیا. پھر انہیں اچھی مطلب کرے، یعنی آپ کی سرزنش نہیں ہوئی، آپ نے یہ ٹیکنیکلی ان کو ٹیکنیکلی تو یہاں پہ بہت. اچھا مولانا فضل الرحمان ایک عرصہ تک اسی چمبا ہاؤس میں ان کا ٹھہرتے رہے ہیں، جب بھی آتے ہیں، کیسی شخصیت؟ مطلب بہت ہی جسے کہتے ہیں سمجھدار انسان، فالتو بات نہیں کرنی، مقصد کی بات کرنی. بہت لوگ آتے تھے انہیں ملنے کے لیے، اور بڑے شفقت والے. مطلب کہ دیکھنے سے تو لوگ کہتے ہوں گے نا، مطلب زیادہ بولتے نہیں ہیں، مطلب مقصد کی بات کرنی، اور نہایت نفیس انسان. اچھا یہ بڑے لوگوں سے پیسے وصول کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ دے دیتے تھے آرام سے؟ ہاں آرام سے. سردار نہ دیں تو پیچھے لیٹر چلا جاتا تھا جب الیکشن آتے تھے، پھر لیٹر آ رہے، پھر بھاگے آ رہے ہوتے تھے، پھر جمع کروانے بھاگے آ رہے ہوتے تھے، تو اس لیے نا وہ دے دیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کی سینکٹیٹی ٹوٹل اس میں 72 کمرے ہیں، 72 کمرے، اور اندر جو مرکزی اس کی بلڈنگ ہے جو اس میں 4 روم ہے، اس میں 4 روم ہے، وہ ساتھ راجا کے اپنے ہوا. ہاں 4 روم ہے، اور بہت بڑے بڑے روم ہیں، آپ نے دیکھی ہیں. اس کے بعد ایک سائڈ پہ ڈرائنگ روم ہے، ایک سائڈ پہ اپنا ڈائننگ ہال ہے. ٹھیک ہے نا، 2 وہ ہے، اس کے علاوہ کچن ہے، برآمدے ہیں. جی یہ تھی تاریخ، اور اس کے علاوہ بہت ساری بڑی بڑی شخصیات اسی چمبا ہاؤس میں رہائش پذیر رہی ہیں مختلف اوقات میں. سابق صدر مملکت غلام اسحاق خان صاحب یہاں ٹھہرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پر ایک عرصہ تک ٹھہرے ہیں. سردار قیوم جو کشمیر کے صدر تھے وہ اس کے علاوہ، اور بہت بڑی یوسف رضا گیلانی صاحب، پھر وفاقی وزراء، بیوروکریٹس، بہت بڑے بڑے نام. کہانیاں تو بہت ہیں لیکن انہوں نے ہمیں بڑی کم بتائی ہیں. انہوں نے خوشگوار واقعات بتا دی ہیں، وہ نہیں بتایا جو 9 خواتین کا ایک گینگ ہوا کرتا تھا، اور وہ یہاں پر کس طرح سے پنجے اس نے گاڑے ملازمین کے ظاہر ساتھ مل کے. تو ان کا تھوڑا سا انہوں نے بتایا، بعد میں ان سے پوچھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد.